السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ شب قدر میں ہمیں کیا عبادت کرنی چاہیے۔ آج اسی پر ہم آپ کی خدمت میں بات پیش کریں گے۔ دیکھیے، رمضان المبارک کا بہت اہم اور آخری عشرہ، جس کی طاق راتوں میں اور ہر رات میں ہمیں جاگ کر خوب عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے اور شب قدر کو تلاش کرنا، عبادت کے ذریعے یہ عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رہے کہ شب قدر کی کوئی خاص عبادت شریعت کی طرف سے فکس اور طے شدہ نہیں ہے کہ یہی عبادت کرنی ہے۔ دوسری بات ہم یہ عرض کریں گے کہ عام ذہنوں میں یہ ہے کہ شب قدر 27 ہی کو ہوتی ہے، ایسا ضروری نہیں ہے، اور اگر کوئی 27 کو زور لگا دے، کچھ نہ کچھ عمل کر لے تو بہت اچھی بات ہے۔ تیسری بات کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر کی عبادت کا ثواب رات دیر سے شروع ہوتا ہے، مسجد کا بیان ختم ہوگا، دعا ہو جائے گی، اس کے بعد سے شروع ہوتا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور طلوع فجر تک رہتی ہے۔ لہذا مغرب ہی سے عمل کا، عبادتوں کا اہتمام ہمیں شروع کر دینا چاہیے۔ شب قدر کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایک مستقل سورت، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک مستقل سورت اللہ عز و جل نے اس کے بارے میں نازل فرمائی اور یہ بتایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ 1000 مہینے کہ 83 برس 83 ایئرس ہوتے ہیں۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اس عمر تک پہنچتے ہیں؟ اگر زندگی میں ایک یا چند شب قدر بھی نصیب ہو جائے تو کتنی بڑی سعادت کا سودا ہو جائے گا۔ لہذا چند راتوں کو جاگ کر، قوت لگا کر، شد میذرہ، کمر بستہ ہو کر، ایقظ اہلہ، گھر والوں کو جگا کر عبادت کا ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا عمل، مغرب، عشاء، فجر، تینوں فرض نمازوں کو خوب اہتمام سے، اور مرد حضرات مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ خاص طور پر عشاء اور فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی نے یہ 2 نمازیں بھی پڑھ لی تو اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس رات یہ تینوں نمازیں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری عبادت، یہ تو ہوئی پہلی عبادت، دوسری عبادت اس رات میں جتنا ہو سکے نوافل نمازوں کا اہتمام کریں۔ اوابین پڑھے، تہجد پڑھے، ہو سکے تو صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ ہمارے چینل پر اس کا مستقل طریقہ ہے، آپ ضرور دیکھیں کہ صلاۃ التسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح تیسری عبادت تلاوت کا، اللہ کے کلام قرآن مجید پڑھنے کا خوب اہتمام کریں اس رات میں، اور جتنی طاق راتیں ہیں، آخری عشرے کی جتنی راتیں ہیں، اس میں یہ سب عمل کرنا چاہیے۔ صرف 27 کو نہیں، مہینے بھر نہیں، مہینے بھر بھی کریں، اور بطور خاص آخری عشرے میں اور بطور خاص طاق راتوں میں ان عبادتوں کے کرنے کا اہتمام کریں۔ چوتھی بات، ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، جو بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اگلی بات، نمبر 5، مالی صدقہ بھی ان راتوں میں کرنے کا خوب اہتمام کریں۔ زکوٰۃ ابھی تک نہیں دی ہے، وہ حساب پورا کر لیں، صدقہ فطر دے دیں، اور خوب نفلی صدقے کا بھی اہتمام کریں۔ اور اگلی بات، 6 نمبر کی بات کہ خوب دعا کا اہتمام کریں۔ الدعاء مخ العبادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ دعا تمام عبادتوں کا کریم اور گودا ہے۔ فروٹ ہوتا ہے ایک، اس کا اوپر کا چھلکا اور وہ ہوتا ہے، پورا خول ہوتا ہے، اور اندر مغز اور گودا تھوڑا سا ہوتا ہے۔ تو تمام عبادتوں کا کریم جو ہے وہ دعا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اپنی پرسنل اور انفرادی دعا کا خوب اہتمام کیا جائے۔ تو یہ 6 عبادتیں کرنے کی ہوئی۔ اور 7ویں نمبر پر شب قدر کی جو خاص دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک
عفو تحب العفو فاعف عني، اس دعا کو خوب کثرت کے ساتھ پڑھیں، ترجمہ سوچ کر پڑھیں، یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، یا اللہ اللہم انک عفو، آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ اس طرح ترجمہ سمجھ کر معافی کے جذبے کے ساتھ اس دعا کے پڑھنے کا خوب اہتمام کرے۔ اور اب آخری بات 8ویں نمبر کی ہم عرض کرنے جا رہے ہیں، اپنے نوجوانوں سے بطور خاص کہنا چاہیں گے کہ آخری عشرے کی ان راتوں کو، طاق راتوں کو، 27ویں راتوں کو بازاروں میں گھوم کر بالکل ضائع نہ کریں۔ صرف جاگنا کافی نہیں ہے، جاگ کر اگر گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ سو جاؤ۔ جاگ کر بائکوں پر گھوم رہے ہیں، پریشان لوگوں کو کر رہے ہیں، لوگوں کی نیند خراب کر رہے ہیں، اور اس طرح کی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو انسانیت اور ایمان اور اسلام کے خلاف ہیں، تو یہ تو اسلام کو اور رمضان کو اور بڑی رات کو بدنام کرنے والی بات ہو گئی۔ لہذا اس رات میں بطور خاص آخری پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی عبادت میں نہیں کر سکتا ہوں، مجھے میرے نفس پر کنٹرول نہیں ہے، مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، تو سب سے بہتر پھر یہ ہے کہ سو جائے، پھر باہر نہ نکلے۔ جاگنا کافی نہیں ہے، جاگ کر عبادت کرنا ضروری ہے۔ جاگ کر گناہ کریں گے تو یاد رکھنا چاہیے کہ 83 برس کا جہاں ثواب ملے گا تو 83 برس کا پھر یہاں گناہ کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اس لیے اس رات کی بہت قدر کی جائے، جتنی طاقت راتیں آتی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔